بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنز المدارس بورڈ کی انگلش لرننگ سیریز کے ساتھ پروفیسر جاوید اسلم باجوہ۔ ہم نے پہلے پریزنٹ ٹینسز کے بارے میں سیکھا، پھر نیکسٹ فیز میں ہم نے دو حصوں میں پاسٹ انڈیفینٹ، پاسٹ کنٹینیوس اور پاسٹ پرفیکٹ اور پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کے بارے میں، یعنی چار پاسٹ کے ٹینسز کے بارے میں سیکھا۔ اب آج کے لیکچر میں ہم سیکھیں گے کہ آئندہ آنے والے دور یعنی مستقبل میں ہم نے کسی بات کا اظہار کرنا ہے، کچھ کہنا ہے، کچھ لکھنا ہے، یا لکھے ہوئے کو پڑھنا ہے، یا کسی نے کوئی بات کہی تو اس کو سمجھنا ہے، انڈرسٹینڈ کرنا ہے، تو اس کے لیے فیوچر ٹینس میں کہی ہوئی بات کس طرح کہی گئی بات کو کس طرح سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے، یعنی پریزنٹ یعنی فیوچر انڈیفینٹ، فیوچر کنٹینیوس، فیوچر پرفیکٹ اینڈ فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس کی لیمیٹیشنز کیا ہیں، ان کا دائرہ کار کیا ہے، ان میں وربز کی کون سی فارمز استعمال ہوتی ہیں، ان میں ہیلپنگ وربز کون سے آئیں گے، اور ان کے فنکشنز کیا ہیں کہ کب ہم ان کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ آج کے لیکچر میں ہم سیکھیں گے کہ آئندہ آنے والے دور میں گفتگو کو کیسے کرنا ہے یا کیا جاتا ہے۔ آئیے میرے ساتھ بورڈ کی طرف چلتے ہیں اور فیوچر کے مختلف ٹینسز کی اسٹرکچر، ان کے فنکشنز، ان کے استعمالات اور امتحان میں آنے والے مختلف کویسچنز کے آسپیکٹس پہ بات کرتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ طالبات، گرامیٹیکل آسپیکٹس میں کنز المدارس بورڈ کی جو انگلش کی بک ہے اس کے چیپٹر 21-22 میں اس کا نیکسٹ پارٹ 4 ہے، جس میں چوائس آف دی ورب ان اے سینٹینس میں فیوچر ٹینسز کے بارے میں ہم سیکھیں گے کہ ان کا چوائس کیسے ہوتا ہے۔ آئیے سب سے پہلے فیوچر انڈیفینٹ، یہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہ سب سے آسان ٹینسز ہیں جن کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، لہٰذا آپ کو زیادہ دشواری انشاءاللہ پیش نہیں آئے گی، اور بہت سی باتوں کو آپ آلریڈی جانتے ہوں گے، لیکن کچھ ٹیکنیکل باتیں آپ کو ذہن میں رکھنی ہوں گی، جیسے یہ ڈیفینیشن ہی آپ کو بتائے گی کہ یہ ٹینس آنے والے زمانے میں خواہش یعنی وش، امید یعنی ہوپ، ارادہ جسے انگلش میں انٹینشن کہتے ہیں، توقع ایکسپیکٹیشن، پیشین گوئی، پروفیسی یا خدشات اپریہینشنز کے اظہار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ہم نے یہ سیکھا کہ اگر ہم نے ان ایریاز میں سے یعنی خواہش وش جسے کہتے ہیں، امید یعنی ہوپ، ارادہ یعنی انٹینشن، توقع یعنی ایکسپیکٹیشن، پروفیسی یعنی پیشین گوئی کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے، یا خدشات اپریہینشنز کا ذکر جب بھی کرنا ہے اس کے لیے فیوچر انڈیفینٹ ٹینس ہی استعمال ہوگا۔ آنے والے وقت یعنی زمانہ مستقبل میں کسی کام کا اظہار فیوچر سمپل ٹینس یا فیوچر انڈیفینٹ میں کیا جاتا ہے۔ تو یقیناً آپ نے ان باتوں کے اوپر اپنے آپ کو پوری طرح سے سیکھ لینا ہے اور پختہ کر لینا ہے کہ یہ کون سے ایریاز ہیں جہاں اس کا فنکشن ہے اور جہاں یہ ٹینس استعمال ہوتا ہے۔ آئیے اسٹرکچر میں دیکھتے ہیں کہ فیوچر سمپل کی جو اسٹرکچر ہے اس میں سبجیکٹ کے بعد ول یا شیل، اور آپ جانتے ہی ہیں کہ آئی اور وی کے ساتھ شیل استعمال کرتے ہیں عام طور پر، اور باقی تمام کے ساتھ ول استعمال ہوتا ہے۔ اینڈ ورب سمپل یا بیس فارم، سادہ یا پہلی فارم ورب کی، اور آبجیکٹ انتہائی آسان ہے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں گے کہ آئی یو سون، تو یہاں پہ خالی جگہ ہے تو اس کو کیسے پر کریں گے؟ یہ سون نے بتایا کہ یہ فکرہ فیوچر کا ہے، سون نے جلد ہی، تو جلد ہی آئندہ زمانے کو کہتے ہیں۔ شیل ہیلپ، ول بی ہیلپنگ، ایم ہیلپنگ اور ہیلپڈ۔ ہم نے یہ سیکھا کہ جب بھی یہ زمانہ جو ہے وہ اس کا ہوگا تو اس میں ارادہ اس نے کیا کہ میں جلد آپ کی مدد کروں گا، تو آئے کے ساتھ اس کا مطلب ہمیں ول یا شیل میں سے شیل کا انتخاب کرنا ہے، اور ورب کی پہلی فارم، تو یہاں پہ شیل اور پہلی فارم آئے گی، وہ ہمارا کریکٹ چوائس ہوگا۔ شیل اور ہیلپ پہلی فارم یہاں پہ آئی، یہی ہمارا کریکٹ چوائس ہے، تو آئی شیل ہیلپ یو سون۔ ایگزامپل 2 میں آپ دیکھیں یہی ہمارا چوائس تھا اے۔ اب ہم 2 میں دیکھتے ہیں، دے ڈیش فار کراچی نیکسٹ منتھ۔ نیکسٹ منتھ نے ہمیں انڈیکیٹ کیا کہ یہ فیوچر کی بات ہے، اور انہوں نے وہ کراچی کے لیے اگلے مہینے میں وہ روانہ ہوں گے، تو یہ ایک توقع ہے یا ان کی خواہش ہے اس کے اوپر، تو
دے اس کا مطلب ہے اب اکیلا لیو نیکسٹ منتھ کی وجہ سے رانگ ہے, لیفٹ سیکنڈ فارم ہے, یہ بھی اس کا چوائس نہیں ہے, ہیز لیفٹ بھی اس کا چوائس نہیں ہے کیونکہ فیوچر ہے نیکسٹ منتھ, اس لیے ول لیو اس میں استعمال ہوگا. آئیے کچھ اور ایگزامپل بھی دیکھتے ہیں جس میں یہ ہمارے اور زیادہ کلیئرٹی آ جائے. آئی ڈائی یو ان فیوچر, ان فیوچر نے کہا فیوچر ہے بھائی, اب اس میں آئی کے ساتھ شیل اور پہلی فارم آپ اس میں سے دیکھ لیں, آپ کا چوائس سی کریکٹ چوائس ہے, شیل اور ورب کی پہلی فارم. سیکنڈ میں آپ دیکھیں کہ شی خالی جگہ یعنی بلینک, ایٹ ہوم نیکسٹ فرائیڈے, نیکسٹ فرائیڈے فیوچر ہے, اس کا مطلب ہے شی کے ساتھ ویل اور فرسٹ فارم, تو یہ شیل ہے, یہ نہیں ہوگا, یہ ویل ہے, یہ ڈیڈ ناٹ اور ہیز ناٹ, کریکٹ چوائس ہے ویل اور پہلی فارم, تو ہوگا شی ول اسٹے ایٹ ہوم نیکسٹ فرائیڈے. ول شعیب سون ڈیش اے نیو ہاؤس, تو یہاں تعمیر کرنے کے لیے استعمال ہوا, ول آلریڈی دیا ہوا ہے, یہ انٹروگیٹو سینٹینس ہے, لہذا اب صرف یہاں پہ ورب کی پہلی فارم ہمارا چوائس ہوگا. یہاں بلڈ, بلٹ, بلڈنگ اور شیل بلڈ لکھا ہوا ہے, تو یہ ہمارا پہلا چوائس ہے یہاں پہ ویل کے ساتھ پہلی فارم, لہذا یہ چوائس ہمارا کریکٹ چوائس ہے. کہ وی ڈیش ڈیش ان دس ویلفیئر پروگرام ایف یو ڈیزائر, اگر آپ خواہش کریں گے تو ہم اس ویلفیئر کے پروگرام میں, بہبود کے پروگرام میں حصہ لیں گے. یاد رکھیے گا کہ ایک فقرے میں دو دفعہ ویل شیل نہیں آ سکتا, دوسرے فقرے کو پریزنٹ انڈیفینٹ میں یقینی طور پہ ہم حل کرتے ہیں, اور خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ یہ کنڈیشن ہے, فرسٹ کنڈیشن, تو یہاں پہ یہ پریزنٹ میں ہے تو یہ فیوچر میں آئے گا, تو اس لیے یہاں پہ وی کے ساتھ شیل اور شیل کے ساتھ پہلی فارم, اور یہ بی چوائس ہے شیل اینڈ پارٹیسپیٹ, یہ ہمارا بی کریکٹ چوائس ہے. دی پیشنٹ ول ڈیش سون, اب ول دیا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہم پہلی فارم لگانی ہے, ریکور, ریکورڈ, ریکورنگ, نان آف دی, تو کریکٹ چوائس ہے بی. تو یہاں عزیز طلبہ طالبات آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس جو اسٹرکچر تھی سبجیکٹ کے ساتھ ویل یا شیل تھا, تو اس میں ہم نے سبجیکٹ آئی کے ساتھ شیل استعمال کیا, وہی کے ساتھ شیل استعمال کیا, اور جہاں پہ باقی اور دیگر سبجیکٹ تھے وہاں ہم نے ویل استعمال کیا, ایسے شی ویل, شعیب کے ساتھ ویل آیا, اور پیشنٹ کے ساتھ بھی ویل استعمال ہوا. دوسرا اس میں ہم بات تھی کہ ہم پریزنٹ فارم یا بیس فارم استعمال کریں گے, ہم نے تمام میں بیس فارم استعمال کی ہے. اس میں ہیلپ استعمال ہوا, شیل ہیلپ جیسے آیا تھا, اس میں شی ول کے ساتھ پہلی فارم یہ استعمال ہوئی تھی, اسٹے, اس میں بلڈ استعمال ہوا تھا, اور اس میں شیل کے ساتھ پارٹیسپیٹ استعمال ہوا, اور اس میں ویل آلریڈی دیا ہوا تھا, ریکور استعمال ہوا. آئیے آگے بڑھتے ہیں. اب ہمارا دوسرا ٹینس ہوگا فیوچر کنٹینیوس. اب فیوچر کنٹینیوس میں یہ ٹینس ظاہر کرتا ہے کہ مذکورہ زمانہ میں مستقبل میں کام جاری رہے گا. کوئی بھی مذکورہ کام جو ہے وہ آئندہ دور میں اگر جاری رہے تو اس کو فیوچر کنٹینیوس کہتے ہیں. مثال کے طور پہ دیکھیے اسٹرکچر اس کا, یا پہلے اگزامپل دیکھ لیں. آپ کل شام اسلام آباد جا رہے ہوں گے. اب کل شام جو ہے یہ مستقبل ہے, اور جا رہے ہوں گے کنٹینیوس سینس ہے. زیادہ انگریزی اس کی کچھ یوں آپ کو نظر آئے گی, یو ول بی گوئنگ ٹو اسلام آباد ٹمارو ایوننگ. ابھی آپ اسٹرکچر میں سیکھیں گے کہ اس میں ول بی, شیل بی اور آئی این جی کی صورت لگتی ہے, جو آئی این جی کی صورت اور بی جو ہے مل کے اس کے کنٹینیوس کام کو, یعنی فیوچر کنٹینیوس یا پروگریس, فیوچر پروگریس بھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں. اس کے لیے ول شیل بی اور آئی این جی کی فارم استعمال ہوتی ہے. ہم اگلے سال جنوری میں نیا گھر بنا رہے ہوں گے. اگلے سال جو ہے اس نے ظاہر کیا کہ یہ فیوچر ہے, اور بنا رہے ہوں گے نے ظاہر کیا یہ کنٹینیوس ہے. لہذا وی شیل بی کنسٹرکٹنگ اے نیو ہاؤس نیکسٹ ایئر ان جنوری. ایک اور مثال دیکھیے, وہ آئندہ الیکشن میں آپ کی مخالفت کیوں کر رہے ہوں گے. وائی ول دے بی اپوزنگ یو, تو بی ول بی اپوزنگ یو, سوالیہ ہونے کی صورت میں ول پہلے چلا گیا, اور کیوں کے لیے وائی چلا گیا. وائی ول دے بی اپوزنگ یو ان دا کمنگ الیکشنز, آئندہ انتخابات.
میچ کھیلنے کے بعد کھلاڑی آرام کر رہے ہوں گے، تو میچ انہوں نے کھیلا، اس کے بعد اس کا فیوچر آ گیا، اگلا مستقبل آ گیا اس کا، تو اس میں وہ آرام کر رہے ہوں گے۔ تو جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ پہلے انہوں نے میچ کھیلا، پھر اس کا مستقبل آ گیا، اس میں وہ آرام کر رہے ہوں گے، تو اس لیے یہ سینٹنس بھی فیوچر کنٹینیوس کا ہے۔ دا پلیئرز ول بی ٹیکنگ ریسٹ، آرام کر رہے ہوں گے آفٹر پلئنگ دی میچ، میچ کھیلنے کے بعد۔ پولیس مجرموں کو پکڑنے کی کوشش کر رہی ہوگی۔ دا پولیس ول بی میکنگ این ایفرٹ، کوشش کرنا، ٹو اریسٹ دی کلپرٹس، کلپرٹ مجرم کو کہتے ہیں۔ اور اس ایگزامپل میں دیکھیے ڈاکٹر صاحب مریض کا علاج کر رہے ہوں گے، دا ڈاکٹر ول بی ٹریٹنگ دا پیشنٹ۔ تو یہاں آپ نے ان ایگزامپلس میں ہم فیوچر کنٹینیوس کو کس طرح سے ٹیک اپ کرتے ہیں اس کے بارے میں جانا۔ اردو کی مدد سے ہم نے یہ ایگزامپلز آپ کے لیے لکھی، کیونکہ آپ اردو میں یہ ٹینس پہلے ہمارے ٹرانسلیشن سیکشن میں پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم آپ کو اسٹرکچر کے لحاظ سے جو 4 چوائسیز ہیں اے بی سی ڈی، اس کی طرف آپ کے لے کے جاتے ہیں اور آپ سے ڈسکس کرتے ہیں۔ تو فیوچر کنٹینیوس کا اسٹرکچر ہے، سبجیکٹ آپ نے پیچھے ایگزامپل میں دیکھا، ول شل، پھر بی ورب کی بیس یا پہلی فارم کے ساتھ آئی این جی اور آبجیکٹ۔ یہ اسٹرکچر ہوگا جو ہم یہاں استعمال کریں گے ایم سی کیوز میں مختلف چوائسیز کے اندر۔ اور جیسے پہلی ایگزامپل آپ کے پاس ہے، آئی ٹمارو ایٹ 8 PM۔ ٹمارو نے بتایا فیوچر ہے، لہٰذا یہاں پہ فیوچر کنٹینیوس میں یعنی ویل شل کے ساتھ بی اور آئی این جی کی فارم آئے گی۔ ویل شل یہاں نہیں ہے، یہاں شیل بی ٹریولنگ ہے، ول ہیو بین ٹریولنگ ہے، شیل ہیو، تو شیل بی ٹریولنگ چوائس بی میں ہے، اس لیے آپ کا چوائس ہے بی۔ نیکسٹ ایگزامپل میں دیکھیے، دی کارپینٹر ڈیش اے چیئر وین یو کم۔ یہ فیوچر میں نے جیسے ابھی بتایا تھا کہ 2 ٹینسز میں فیوچر، 2 فکرے کے 2 پارٹ میں فیوچر استعمال نہیں ہوتا، تو جو شرطیہ حصہ ہے یا جو ٹائم فیکٹر ظاہر کرتا ہے اس کو پریزنٹ میں ٹیک اپ کرتے ہیں، اس لیے آلریڈی آپ دیکھ رہے ہیں وین یو کم پریزنٹ میں ہے، لیکن اردو میں وہی پڑھیں گے اسی طرح کہ جب آپ آئیں گے تو وہ کارپینٹر کرسی بنا رہا ہوگا، تو جب آپ آئیں گے، جب آپ تشریف لائیں گے تو کارپینٹر کرسی بنا رہا ہوگا۔ اس کی اردو ایسے ہی ہے، آگے چل کے ہم کنڈیشنل سینٹینسز میں اس کی تفصیل دیکھیں گے۔ تو یہاں پہ کارپینٹر سنگولر ہے، تو اور یہاں پہ اس کے لیے ویل استعمال ہوگا اور ساتھ آئی این جی استعمال ہوگی۔ یہ بھی رانگ چوائس ہے، یہ ہیز بین کے ساتھ رانگ چوائس ہے، ول بی میکنگ، اور یہ ول ہیو بین ہے، لہذا کریکٹ چوائس ہے سی چوائس۔ مزید ایگزامپل دیکھتے ہیں، اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ شی ول بی ڈیش اے کیک آفٹر دا پارٹی، تو ایٹ، ایٹ، ایٹنگ، نان آف دیز ہم نے لگانا ہے، تو ول بی آلریڈی لگا ہوا ہے، اس کا مطلب یہاں ورب کی بیس فارم کے ساتھ آئی این جی کی چوائس ہوگی، تو دیٹ از دا سی چوائس۔ چلڈرن ول بی ڈیش ود ٹوائس ان دا ایوننگ، تو شام کے وقت کھیل رہے ہوں گے، تو ول بی آلریڈی دیا ہوا ہے، جیسے یہاں پہ آئی این جی کی فارم سی چوائس۔ دا پائلٹ ول بی ڈیش این ایروپلین، تو دیٹ از ڈی چوائس، فلائنگ۔ 2 ٹینسز ابھی جو ہم نے آپ سے ڈسکس کیے، ان کی اسٹرکچر کو ڈسکس کیا، ان کے فنکشن کو، کہ کس طرح سے فیوچر انڈیفینٹ اور فیوچر کنٹینیوس ٹینس میں فعل کی ورب کی اسٹرکچر استعمال ہوتی ہے۔ اب ہم آپ سے ڈسکس کریں گے کہ کس طرح سے فیوچر پرفیکٹ ٹینس میں اس کی اسٹرکچر استعمال ہوگی، اور اس کے بعد فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس میں کیسے استعمال ہوگا۔ تو آپ ذہن میں رکھیے گا کہ جب فیوچر پرفیکٹ استعمال ہو تو اس میں آپ دیکھیں فیوچر بھی ہے اور پرفیکٹ بھی ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ کیسے فیوچر اور پرفیکٹ آئے گا۔ تو جیسے ہم کہیں کہ وہ یہ کام کر رہے ہوں گے، کل صبح 10 بجے وہ یہ کام کر رہے ہوں گے۔ اب ہم نے یہاں پریزنٹ میں بیٹھے ہوئے اپنے آپ کو کل کے فیوچر میں لے کر گئے ہیں، اور اس وہاں جا کر 10 بجے ہم نے سوچا کہ وہ کام جو انہوں نے ماضی میں شروع کیا تھا وہ اس وقت جاری ہوگا اور اس وقت وہ ہو رہا ہوگا۔ گویا ہم پہلے بہت فیوچر میں جاتے ہیں، پھر فیوچر کے بیک پہ کام کے شروع ہونے کو دیکھتے ہیں، اور پھر اس وقت میں اس کام کے جاری ہونے کو دیکھتے ہیں۔ تو گویا فیوچر پرفیکٹ ہے کہ جو کام ماضی میں، جو کام ہم فیوچر کے میں جا کر اس کے ماضی میں
اس کام کے مکمل ہونے کو اس وقت دیکھیں گے، اس کو فیوچر پرفیکٹ ٹینس کہتے ہیں. یعنی ماضی میں ہم فیوچر میں گئے، فیوچر میں جانے کے بعد ہم نے وہاں سے ماضی میں دیکھا جہاں سے کام شروع ہوا تھا، وہاں سے کام جاری رہا اس وقت تک جس وقت میں ہم نے دیکھا وہاں کام کی تکمیل ہوئی، تو یہ فیوچر پرفیکٹ ٹینس بنا. آئیے بورڈ کی طرف چلتا ہے. یہ ٹینس ظاہر کرتا ہے کہ کوئی کام مستقبل میں کسی دوسرے عمل کے شروع ہونے سے پہلے ختم ہو چکا ہوگا. یعنی یہ کام فیوچر میں ہوگا لیکن کوئی اور پوائنٹ ہم اس میں ڈسکس کریں گے، اس سے پہلے یہ کام جو اس پوائنٹ کا پاسٹ ہے وہاں سے شروع ہو کر وہ جو وقت ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہاں تک، یعنی وہ دوسرا کام جو ہے اس کے شروع ہونے تک وہ کام مکمل ہو چکا ہوگا. کوئی کام کی تکمیل کسی خاص صورت حال یا وقت کے ساتھ مربوط ہوتی ہے، اس کے ساتھ کنڈیشنڈ ہوتی ہے، اس کا انحصار اس کے اوپر ہوتا ہے. مثالوں سے زیادہ واضح ہو جائے گا. آئیے دیکھتے ہیں کہ اگزامپل میں اس کو کس طرح سے ٹیک اپ کیا گیا. ہم کل شام تک 500 پودے لگا چکے ہوں گے. اب دیکھیے یہ پودے لگانا جو ہے وہ ایک کام ہے. کل شام، آنے والی شام کا ہم ذکر کر رہے ہیں، آنے والی شام کو ہم سوچ رہے ہیں. اس سے پہلے جب پودے لگانا شروع ہوا تو وہ ماضی کا وقت تھا، اس کے حساب سے اس وقت سے فیوچر کا ہے، لیکن اس وقت سے ماضی کا تھا. وہاں سے پودے لگنے شروع ہوئے اور بالآخر شام کا وقت ہو گیا اور شام کے وقت تک ہم نے 500 پودے لگا دیے. تو یہ سینس ہے اس کی جس میں ہم اس کو فیوچر پرفیکٹ کہتے ہیں. جب تک فکرہ آپ کے سامنے نہیں تھا، ہو سکتا ہے آپ کو سمجھنے میں یا مجھے بتانے میں وہ کلیئرٹی نہ لگی ہو آپ کو، لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں. میں پھر ایکسپلین کرتا ہوں. ہم کل شام تک 500 پودے لگا چکے ہوں گے. ابھی ہم آج میں ہیں، آج سے ہم سوچ رہے ہیں اگلے دن کیا شام، اور اس شام سے پودے پہلے لگنے شروع ہوئے، جو ہو سکتا ہے کل مارننگ میں لگنے شروع ہوئے یا آج ایوننگ میں لگنے شروع ہوئے، لیکن ان کا کنٹینیوس رہا پودوں کا لگنا. اور وہ جب شام ہوئی اگلے دن کی جو آج سے فیوچر ہے، تو اس وقت وہ پودے 500 کی تعداد میں مکمل ہو چکے تھے، لگ چکے تھے. وہ کام مکمل ہو گیا، اس لیے اس کو پرفیکٹ کہتے ہیں. یہ کام فیوچر میں ہوا، اس لیے اس کو فیوچر ٹینس یا مستقبل کہتے ہیں. آئیے اس کی انگریزی دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے وہ استعمال ہوئی ہے. وی شیل ہیو پلانٹڈ، تو گویا شیل یا ویل، پھر ہیو کا ڈیفینیٹلی استعمال ہوگا. شیل یا ویل کے ساتھ ہے وہ ورب کی تیسری فارم. وی شیل ہیو پلانٹڈ 500 plants بائی ٹمارو ایوننگ. یہ دوسرا ایونٹ ہے، ٹمارو ایوننگ شام کا ہونا. اس سے پہلے یہی ہم نے کہا کہ کوئی کام مستقبل میں کسی دوسرے عمل کے ہونے سے پہلے، دوسرا عمل وقت کے ذریعے بھی ظاہر ہو سکتا ہے یا کوئی ایکٹیویٹی بھی ہو سکتی ہے، دونوں میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ دوسرا عمل کہلائے گا. نیکسٹ دیکھیے، میرا دوست اب تک کراچی پہنچ چکا ہوگا. اس میں دوسرا عمل جو ہے نا اب تک ہے، ٹائم فیکٹر ہے. تو مائی فرینڈ ول ہیو ریچڈ کراچی بائی نو. اور ایگزامپل دیکھیے، کیا کسان فصلوں کو اس وقت تک پانی دے چکا ہوگا. اس میں اس وقت کا استعمال کیا گیا ہے. تو یہ کوشچن فارم ہے، سوالیہ فکرہ ہے. ول دی فارمر ہیو، اگرچہ فارمر واحد ہے لیکن ہیو استعمال ہوا، جیسے میں نے کہا کہ اس کی اسٹرکچر میں ہر صورت میں ہیو ہی استعمال ہوتا ہے. ول دی فارمر ہیو واٹرڈ دی کراپس بائی دیٹ ٹائم. اور ایگزامپل دیکھیے، شام ہونے سے پہلے وہ ورزش کر چکے ہوں گے. تو دے ول ہیو ٹیکن ایکسرسائز بیفور ایوننگ. اس میں بیفور ایوننگ جو ہے وہ سیکنڈ ایونٹ کے طور پہ استعمال ہوا. اور دیکھیے، کل آپ کے آنے تک مہمان نہیں پہنچے ہوں گے، اور آپ کا آنا ہے اب جو، تو آپ کا آنا ایک دوسرا ایونٹ ہے، مہمانوں کا پہنچنا اس سے پہلے کا ایونٹ ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں. دی گیسٹ ول ناٹ ہیو ریچ ٹل یور ارائیول ٹمارو. اور ایگزامپل دیکھیے، کیا تمام طلبہ 10 بجے تک اپنی ڈگری حاصل کر چکے ہوں گے. تو all the students will have received their degrees by 10 AM. تو یہاں ہم نے مختلف ایگزامپلس کے ذریعے سے اس ڈیفینیشن کو
اسٹرینتھن کیا ہے، سیکھا ہے کہ جو کچھ ڈیفینیشن میں بتایا گیا تھا وہ یہاں دی جانے والی 6 ایگزامپلس میں ہمارے سامنے ایکسپلین کیا گیا۔ اردو یعنی ہماری فرسٹ لینگویج کی مدد سے انگریزی کے سنٹینسز کو یہاں پہ سیکھنے کے لیے ان کو انگریزی میں کنورٹ کر کے پیش کیا گیا۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں، اپنے ٹارگٹ کی طرف جاتے ہیں کہ اس کی سٹرکچر میں کریکٹ فارم یا کریکٹ یوسیج آف ورب جیسے یہاں پہ ہے کہ ویل شیل ہیو اور تھرڈ فارم استعمال ہوگی، مختلف چوائسیز دیے جائیں گے اور ان چوائسیز کی مدد سے ہم کریکٹ فارم کو ٹیک کریں گے یا انڈرسٹینڈ کریں گے۔ آپ یہاں دیکھیں فیوچر پرفیکٹ کی یہ سٹرکچر ہے کہ سبجیکٹ کے بعد ویل یا شیل، ہیو، پھر پاسٹ پارٹیسپل یعنی ورب کی تھرڈ فارم اور آبجیکٹ استعمال ہوگا۔ ہی ڈیش ٹو بیڈ بائی 10 PM ٹوڈے، وہ آج رات 10 بجے تک بستر پر جا چکا ہوگا، سو چکا ہوگا۔ تو یہ ول ہیو گون، شیل ہیو گون، ول ہیز گون، وڈ ہیو گون۔ تو ہماری اسٹرکچر ہے وہ کہتی ہے کہ جب ہی ہے تو اس کے ساتھ ول آئے گا، پھر ہیو اور تھرڈ فارم آئے گی۔ ہمارا چوائس ہے ول ہیو گون۔ اے از دا کریکٹ چوائس۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آنسر میں اے موجود ہے۔ پھر دیکھیے کہ شی ڈیش آل دا ڈشز بائی ناؤ۔ تو شی کے لیے آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ول استعمال ہوگا، تو لہذا وہ اس میں سے چوائس صحیح ہوگا جس میں ول، ہیو اور تھرڈ فارم آئے گی۔ تو یہ وڈ کے ساتھ ہے، یہ مائٹ کے ساتھ ہے، یہ ول ہیو کے تھرڈ فارم ہے، یہ کوڈ ہیو ہے، لہذا کریکٹ چوائس ہے سی۔ اب دیکھ رہے ہیں آنسر میں سی چوائس ہے۔ اور ایگزامپل کچھ دیکھتے ہیں تاکہ آپ اس کانسیپٹ کو اچھی طرح سیکھ لیں۔ ہی ڈیش ہز ٹاسک بائی 9 AM ٹمارو۔ ٹمارو نے بتا دیا کہ یہ فیوچر ہے اور یہ کام کے مکمل ہونے کا اشارہ ہے ہمارے پاس بائی 9 AM سے، تو اس لیے ہی کے ساتھ ول آئے گا، ول ہیو اور تھرڈ فارم۔ ہی ول ہیو، آپ دیکھ رہے ہیں ول ہیو تھرڈ فارم، تو اے از دا کریکٹ چوائس۔ شی ڈیش آل دا بکس بائی نو، اور بائی نو اس میں سیکنڈ ایونٹ ہے ہمارے پاس، اور اب شی کے لیے ول استعمال ہوگا اور ہیو اور تھرڈ فارم، ول ہیو تھرڈ فارم۔ شی ول ہیو ارینجڈ آل دا بکس، اور ساری کتابیں ترتیب سے اب تک رکھ دی ہوں گی۔ اور دے ڈیش بیفور دی سن سیٹ، اب یہاں پہ سیٹ آؤٹ روانہ ہونے کے لیے ہے، اور دے کے ساتھ ول اور پھر ورب ول اور ہیو اور سیٹ آؤٹ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ آر سیٹ آؤٹ ہے، پھر ور سیٹ آؤٹ ہے، ول ہیو سیٹ آؤٹ ہے اور ہیو ول سیٹ آؤٹ ہے۔ دس از دا سی از دا کریکٹ چوائس، ول ہیو سیٹ آؤٹ۔ 4 میں دی گیس ڈیش ٹیکن میل ٹمارو بیفور ہز ریٹرن، تو یہاں آپ دیکھیں گے گیس دیا ہوا ہے تو اس کے ساتھ ول اور یہاں پہ ہیو آئے گا، ٹیکن آلریڈی موجود ہے، زیادہ ہمارا چوائس ہے ول ہیو، تو دس از ول ہیو۔ I shall have written this essay before the teacher۔ اب میں نے بتایا تھا کہ ایک فقرے میں 2 دفعہ فیوچر نہیں آ سکتا، اور دوسری دفعہ اس کے لیے یعنی جو کنڈیشنل پارٹ ہے یا ٹائم فیکٹر کا پارٹ ہے اس کے لیے یہاں پریزنٹ آئے گا، تو لہذا وہ اب سینٹینس ہمارے لیے وہ چوائس صحیح ہوگا جس میں یہاں پریزنٹ ٹینس کا چوائس آئے گا۔ تو ٹیچر سنگولر ہے، لہذا اس کے ساتھ ایس یا ای ایس آنا ضروری ہے۔ کمز، کیم، از کمنگ، has come، لہذا choice is A، comes۔ I shall have written this essay before the teacher comes۔ یاد رکھیں اس استعمال میں غلطی نہیں کرنی، ایک فقرہ میں 2 دفعہ فیوچر ٹینس نہیں آتا۔ will come wrong ہے، will come wrong ہے، اس لیے یہاں پہ comes آئے گا۔ اب ہم آخری ٹینس اس سیریز میں جو فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ اس کی ڈیفینیشن کو بڑے غور سے سنیں کہ یہ ٹینس ظاہر کرتا ہے کہ کوئی کام ماضی یا ابھی حال یا مستقبل میں شروع ہو کر جاری ہے، پرفیکٹ بھی ہے، کنٹینیوس بھی ہے اور فیوچر بھی ہے۔ فیوچر کا مطلب ہم اس کی کنسیڈریشن آنے والے دور میں کریں گے اس کا جاری ہونا، لہذا ابھی ماضی میں شروع ہو بھی اس کی آپشن ہے، ابھی حال موجودہ پریزنٹ میں شروع ہونے کی آپشن ہے، یا اب کے بعد فیوچر میں بھی اس کے شروع ہونے کی آپشن ہے۔ لیکن اگر کوئی کسی مخصوص وقت جس کا تعین کیا جائے گا اس میں اس وقت اس کا جاری ہونا لازم ہے،
اور مستقبل کے کسی مخصوص وقت پر بھی جاری ہوگا. ابھی پورا ختم نہیں ہوا، البتہ اس کا کچھ حصہ ختم ہوا ہے اور باقی حصہ مستقبل میں جاری رہنے کے بعد مکمل ہوگا. انگریزی میں ذرا دیکھ لیجئے گا وضاحت کے لیے. This tense describes that an action will continue up until a point in the future. مستقبل میں کسی ایک نقطہ یا ایک ٹائم تک وہ کام جاری رہے گا. We project ourselves forward in time. ہم اپنے آپ کو سوچ میں مستقبل میں لے کر جاتے ہیں. And look back at the duration of that activity. اور پھر وہ جو کام اس ہمارے فیوچر میں جس پوائنٹ پہ ہم پہنچے تھے اس کے دوران میں وہ کام کس طرح سے جاری رہا اس کے بارے میں جب غور کرتے ہیں یا وہ بتانا چاہتے ہیں تو پھر ہم فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کا استعمال کرتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اگزامپل ہم دے رہے ہیں آپ کے لیے. وہ 10 بجے پچھلے 2 گھنٹے سے مہمان خصوصی کا انتظار کرتے رہے ہوں گے. 10 بجے سے پہلے 2 گھنٹے انتظار شروع ہوا تو 10 بجے فیوچر میں ہے تو اس کے بعد اس سے 2 گھنٹے پہلے انتظار شروع ہوا تو وہ اس فیوچر کا ماضی تھا اور اس ماضی سے وہ انتظار شروع ہوا اور آخر 10 بجے تک بھی انتظار ہوتا رہا. آئیے انگریزی میں دیکھتے ہیں. They will have been waiting. اب اس میں will shall کے بعد have been اور ing کی فارم استعمال ہوئی. They will have been waiting for the chief guest for 2 hours at 10 o'clock. یہ فیوچر کا وقت ہے. اس سے پہلے ان کا انتظار کا ٹائم ہے 2 گھنٹے اور یہ انتظار جاری رہا اس لیے will have been اور ing کی فارم استعمال ہوئی. ایک اور ایگزامپل سے دیکھیے. آئندہ دسمبر تک یہ پہلوان کئی سالوں تک مشق کرتے رہے ہوں گے. دسمبر تک ان کے کئی سال مکمل ہو جائیں گے. انہوں نے دسمبر سے مشق شروع کی اور آئندہ دسمبر کو اینیورسری ہے اس کے مشق مکمل ہونے کے سال کی. تو these wrestlers will have been taking exercise for many years till next December. اور ایگزامپل دیکھیے تاکہ آپ کی پختگی آئے اس ٹینس میں. میری آمد سے پہلے وہ آپ کی حمایت کرتے رہے ہوں گے. اب they will have been supporting you before my arrival. یہ فریز استعمال ہوئی ہے جو ایک ایونٹ ہے میری آمد. اور دیکھیے مبلغ لوگوں کو سچ بولنے کی ترغیب دیتے رہے ہوں گے. The preachers will have been motivating ترغیب دینا motivating the people to speak the truth. تو یہ دکاندار رنگے ہاتھوں پکڑے جانے سے پہلے کم تولتا رہا ہوگا. This shopkeeper will have been giving a short measure. To give a short measure کا مطلب ہوتا ہے کم تولنا. Before being caught red-handed. یہ ایونٹ ہوا جس میں وہ رنگے ہاتھوں کسی نے اس کو پکڑ لیا یا کسی میجسٹریٹ نے پکڑ لیا کام تولتے ہوئے. اس سے پہلے وہ تولتا ہی رہا ہوگا. کام مکمل ہونے سے پہلے وہ ان کے کام میں مداخلت کرتے رہے ہوں گے. They will have been interfering in their work before the completion of the work. یہ ہم نے ٹرانسلیشن کی مدد سے سیکھا کہ کس طرح سے ٹرانسلیٹ کیا گیا تھا جب ہم نے آپ کو ٹرانسلیشن سکل سکھائی تھی کہ کس طرح سے اس ٹینس میں will shall کے بعد have been اور ing کی فارم لگی. اب آپ نے یہ سٹرکچر یاد رکھنی ہے. اس ابھی اپ کمنگ ایکسرسائز ہم لے کے آ رہے ہیں اس میں ہم ورب کی فارم آپ سے ڈسکس کریں گے کہ کس طرح سے چوائسز میں سے یہ will یا shall have been اور ing کے ساتھ پہلی فارم استعمال ہوئی. آئیے اس میں اسٹرکچر میں دیکھتے ہیں. فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس کی اسٹرکچر ہے سبجیکٹ will shall have been ورب کی فرسٹ فارم آبجیکٹ اور اگر ٹائم فیکٹر ہو تو سنس فار کے ساتھ ٹائم بھی آ سکتا ہے اس میں. مثال کے طور پہ یہ دیکھیے they dash pictures for 2 hours before the competition starts. تو competition start سیکنڈ ایونٹ ہے اس لیے یہاں پہ اور یہ پریزنٹ میں ہے اس لیے یہاں پہ فیوچر آئے گا. تو ہم دیکھیں گے کہ will یا shall دے کے ساتھ will آتا ہے have been اور verb کی پہلی فارم. تو یہ were ہے یہ will be ہے یہ would be ہے یہ will have been اور پہلی فارم کے ساتھ ing ہے. لہذا کریکٹ چوائسز
D choice. We the dash twice since 9 a.m. before the departure of my brother. میرے بھائی کا یہاں سے رخصت ہو کے جانا جو ہے ڈپارچر مائی بردر ایک ایونٹ ہے اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ فیوچر میں آئے گا، تو اس لیے وی کے ساتھ شیل آئے گا، شیل کے ساتھ ہیو آئے گا، ہیو کے ساتھ بن آئے گا، پھر آئی این جی آئے گی، تو وی شیل ہیو بن میکنگ ٹوائس، ہم کھلونے بناتے رہے ہوں گے، لہذا اے چوائس از دی کریکٹ چوائس۔ اور چند سینٹینسز کو دیکھتے ہیں۔ دے ڈیش واچنگ مدنی مذاکرہ فار 2 hours before midnight۔ اب یہاں پہ ہم نے آپ دیکھ رہے ہیں کہ دے ہے تو یہاں ول لگے گا، پھر اس کے بعد ہیو لگے گا، پھر بن لگے گا، اور پھر آئی این جی کی فارم لگے گی، وہ پہلے لگے گا۔ تو گویا ول ہیو بن کا چوائس صحیح ہے، یہ شیل ہیو ہے، یہ ول ہیو بن ہے، یہ شیل بی اور یہ آر، تو کریکٹ چوائس از بی چوائس۔ تو دے ول ہیو بن واچنگ مدنی چینل۔ وی شیل ہیو بن، اب شیل ہیو بن دیا ہوا ہے، اب یہاں پہ ہمیں ورب کی پہلی فارم کے ساتھ آئی این جی لگے گی، وہ کریکٹ چوائس ہوگا۔ تو یہ ٹیک، ٹیکن، ٹیکنگ، نان آف دیز، تو سی از دا کریکٹ چوائس۔ دا گارڈنر ڈیش فلاورز سنس مارننگ، شیل ہیو پلکڈ، ول ہیو پلکڈ، ول ہیو بن پلکنگ اینڈ ول ہیز بن پلکنگ۔ اب ذرا خود ایفرٹ کیجیے اور بتائیے کہ ان 4 میں سے کون سا چوائس صحیح ہے۔ دا گارڈنر ہے تو گارڈنر سنگولر ہے، اور یہ آئی ہوئی نہیں ہے اس لیے ول آئے گا۔ آگے آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس کے ساتھ ہیو اور بن آنا چاہیے اور آئی این جی کی صورت آنا چاہیے۔ آپ اس میں پہچانیں کہ ول اور ہیو اور بن اور آئی این جی، یس آپ کی بات صحیح ہے، کریکٹ چوائس ہے سی چوائس۔ دا بوائز ول ہیو بن ڈیش کرکٹ۔ اب یہاں پہ تینوں چیزیں دی ہوئی ہیں، ول ہیو بن، یہاں صرف پریزنٹ فارم کے ساتھ آئی این جی آئے گی، تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سی چوائس ہے، تو سی از دا کریکٹ چوائس۔ تو اس طرح سے آپ نے ان دونوں ٹینسز کی اسٹرکچر سیکھی ہیں، بلکہ اس سے پہلے 2 کی، اور آج ہم نے فیوچر کے 4 ٹینسز کی، یعنی فیوچر انڈیفینٹ، فیوچر کنٹینیوس، فیوچر پرفیکٹ اینڈ فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس کی اسٹرکچر سیکھی۔ پھر ہم نے اردو کی مدد سے ان کی ایگزامپلس میں اسٹرکچر سیکھی۔ پھر فائنلی ہر ٹینس کے لیے ہم نے اس کے لیے ایم سی کیوز کی صورت میں، جیسے امتحان میں کویشچن آتا ہے اس طرح سے ٹینسز کی ایکوریٹ اور صحیح فیوچر کے حساب سے ایگزامپلس کو ہم نے سیکھا ہے۔ مجھے توقع ہے کہ آپ کو آج کے فیوچر ٹینسز کی نہایت ہی اچھی طرح سے انڈرسٹینڈنگ ہوگی۔ آپ ذرا دیکھیے، ہم چند فکروں کو سولو کرتے ہیں، جس میں ان 4 ٹینسز کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ آئی ڈیش ہم نیکسٹ منڈے، نیکسٹ منڈے نے بتایا کہ یہ فیوچر ہے اور اس میں کوئی اور انڈیکیشن نہیں ہے، لہذا یہ سمپل فیوچر ہے اور شیل سی بی از دا چوائس۔ سیکنڈ، دا کورٹ ڈیش اٹس ورڈکٹ، ورڈکٹ فیصلہ کو کہتے ہیں، فیصلہ ڈیسیژن جیسے یہ ججمنٹ ہے، آن تھرسڈے نیکسٹ، یہ بھی تھرسڈے نیکسٹ ہے، تو یہ سمپل ٹینس ہے، ایک ہی کلاز ہے اس کے اندر، اس کا مطلب یہ بھی فیوچر انڈیفینیٹ کو ہوگا، تو ول گیو آئے گا، تو ول گیو ڈی از دا چوائس۔ اور دیکھیے گورنمنٹ ڈیش نیو ٹیکسز نیو ڈیمز سون، تو سون نے بتایا کہ یہ فیوچر ہے اور گورنمنٹ نئے ڈیم بنائے گی، تو اس لیے ویل شیل، یا گورنمنٹ ہے تو ویل، اور اس کے بعد پہلی فارم، تو ڈی چوائس از دا کریکٹ چوائس۔ آپ دیکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ اس طرح اس کے کریکٹ چوائس ہیں وہ ریفلیکٹ ہو رہے ہیں۔ آئی ڈیش مائی ورک فرام نیکسٹ منڈے، تو نیکسٹ منڈے از این انڈیکیٹر کہ یہ سمپل ٹینس ہے، تو آئی شیل اسٹارٹ، بی از دا کریکٹ چوائس۔ دا اسٹوڈنٹس ڈیش پارٹ ان ڈیبیٹ ایٹ دس ٹائم ٹمارو، اب ٹمارو دس ٹائم کا ایک اور ایونٹ آ گیا، تو اس لیے کنٹینیوس میں ہوگا، تو ول بی ٹیکنگ سی چوائس۔ دس لیٹر ڈیش سون، دس لیٹر ڈیش سون، ڈسپیچ ول ڈسپیچ، ول بی ڈسپیچ، ہیز ڈسپیچ، تو یہ پیسو کی اسٹرکچر تھی، تو دس لیٹر ول بی ڈسپیچڈ سون۔ تو جب پیسو میں سمپل ٹینس ہوتا ہے تو ول شیل کے ساتھ بی اور تھرڈ فارم استعمال ہوتی ہے، لہذا یہ اسٹرکچر پیسو وائس کی تھی، جس میں ول بی
اور تھرڈ فارم استعمال ہوئی تھی، کیونکہ لیٹر پہلے آ گیا. لیٹر آبجیکٹ تھا، آبجیکٹ کوئی کام نہیں کرتا، اس پر کام ہوتا ہے. جب آبجیکٹ سے کوئی فکرہ سٹارٹ ہو تو پیسو وائس کا ہوتا ہے. تو دس ٹائم نیکسٹ منتھ وی ڈیش ان مدینہ، تو دس ٹائم نیکسٹ منتھ وی شل ہیو بین لیونگ ان مدینہ. اگر یہ دس ٹائم اور نیکسٹ منتھ نہ ہوتا تو یہ سمپل ہوتا، تو پھر ہوتا وی شیل لیو ان مدینہ. اور اگر کنٹینیوس میں ہوتا تو وی شیل بی لیونگ ان مدینہ. تو اس لیے یہاں پہ کریکٹ چوائس از دا سی چوائس. آج ہم نے فیوچر ٹینس زمانہ مستقبل میں اس کے آل دی 4 آپشنس اینڈ پاسبلٹیز، جس میں فیوچر انڈیفینٹ، فیوچر کنٹینیوس، فیوچر پرفیکٹ اور فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس کی اسٹرکچرس، ان کے فنکشنس، اور ورب کے یوسیج یا کریکٹ یوز آف ورب ان دا ویریس فارم آف سینٹینسز کس طرح سے امتحان میں پوچھا جاتا ہے سوال، اور اس کی ایکوریسی کیا ہے، اس کی ریزنز کیا ہیں، ان کو ڈسکس کیا ہے. ہماری نیکسٹ جو ویڈیو ہوگی، ہمارا نیکسٹ لیکچر ہوگا، وہ ہوگا کہ کنڈیشنل سینٹینسز میں جو آل دا 3 کنڈیشنل سینٹینسز ہیں، جسے شرطیہ فقرے کہتے ہیں، اگر ان میں سے کوئی فقرہ زیر بحث آ جائے یا امتحان میں آ جائے، یا آپ شرط کے ساتھ بولنا چاہتے ہیں، اگر کے ساتھ بولنا چاہیں، اف کے ساتھ بولنا چاہیں، تو اس میں ورب کی اسٹرکچر کیا ہوگی. ان فکروں کے تمام کے 2 پارٹ ہوں گے، اور دونوں پارٹس میں ورب کی علیحدہ علیحدہ اسٹرکچر ہوگی، جو ایک پارٹ کی ریلیونس سے دوسری ہوگی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم تفصیل کے ساتھ آپ سے ڈسکس کریں گے اور آپ کو گائیڈ کریں گے، آپ کو سکھائیں گے کہ ایک کنڈیشنل سینٹینس کو کس طرح سے کوائن کرنا ہے، کس طرح سے بنانا ہے، کس طرح سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے، اور اس میں ورب کی کریکٹ فارم کو کیسے ٹک کرنا ہے. اس وقت تک کے لیے پروفیسر جاوید اسلم باجوہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.